بیان کیا ہے لوگوں نے کہ نوشیروان عادل کے لیے ایک شکارگاہ میں شکار کے کباب تیار کرنے لگے۔ اس کے جو نوکر تھے اور ان کے پاس نمک نہ تھا، تو ایک غلام کو گاؤں میں انہوں نے دوڑایا اور کہا کہ جا کر وہاں سے تھوڑا سا نمک لے آؤ۔ تو نوشیروان یہ سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ قیمت ادا کر کے لے آنا، کہیں یہ بری رسم گاؤں میں اگر پڑ گئی تو پھر کہیں گاؤں برباد نہ ہو جائے، ویران نہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس قدر کم نمک لینے پر بھی گاؤں برباد ہو سکتا ہے، کیا نقصان پڑ سکتا ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ظلم کی بنیاد جو ہے وہ شروع میں دنیا میں بہت تھوڑے ظلم سے شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور اس میں اضافہ کرتے گئے اور پھر جو دنیا یہ ظلم سے بھر گئی۔ اس ایک آیت میں ایک اصول وہ بیان کر رہا ہے کہ کبھی ابھی جب آپ کے پاس اقتدار ہو اور آپ انکانشیسلی آپ کوئی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے۔ اس دن اگر وہ نمک لے آتے اور اگلی دفعہ بادشاہ نہ ہوتا تو وہ کہتے تھے تھوڑی سی مرچیں بھی لے آنا، اور اس کے بعد اگر شکار نہ لگتا تو اگلی دفعہ کہتے تھے کہ ذرا وہاں سے ہرن یہاں نہیں لگا جنگل میں، تو ذرا انہیں کہنا کہ نمک کے ساتھ اور مرچوں کے ساتھ اپنی بکری بھی دے دیں کیونکہ ہمارا آج شکار نہیں لگا۔ لہٰذا وہ ظلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس ظلم کو بڑھنے سے روکنا ہے، اور وہ بڑھنے سے کیسے روکنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایمانداری اور انصاف کے تقاضوں کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے اور اس کا بالکل آغاز بھی نہیں ہونے دینا۔ جیسے مثلا چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی، اگر وہ نہیں ہے اور وہ برائی اس میں ہے بھی صحیح اور ہم بیان کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ اس غیبت کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن انسان جو ہے وہ اگر نہ سمجھے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ برائیاں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ بڑی برائیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جو شیخ سعدی کی ہدایات ہیں وہ اصل میں آپ کو ایک پیغام دیتی ہیں کہ آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، کسی بھی برائی کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔